اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ احد کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ سامعین، اگر آپ نے چینل عزت والے کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر پریس نہیں کیا تو پریس کر لیں تاکہ غزوہ احد سے متعلق آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین اکرام، قتل ہونے والے اس کافر طلحہ بن ابی طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا۔ جھنڈا اس روز اس قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انہیں خوب غیرت دلائی تھی۔ کہا تھا جھنڈے کو گرنے نہ دینا۔ جنگ بدر میں بھی جھنڈا تمہارے خاندان کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈا گرنے کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ طلحہ بن ابی طلحہ گرا تو جھنڈا بھی گرا کیونکہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بنی عبدالدار کے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا لیکن اسے بھی فوری طور پر جہنم واصل کر دیا گیا۔ اب تیسرا آگے بڑھا، اس نے جھنڈا اٹھایا۔ ایک اور مسلمان نے آگے نکل کر اس کا بھی کام تمام کر دیا، یہاں تک کہ چوتھا مشرک آگے آ گیا، اس نے جھنڈا اٹھایا۔ ایک مسلمان نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہی گھرانے کے 6 افراد قتل ہوئے۔ ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عاصم اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے قتل کیا۔ اسلامی لشکر کے پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑی تھی جس کا نام اب جبل رماتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ یہ پہاڑی اسلامی لشکر سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو بہت واضح ہدایت دی، فرمایا دیکھو دشمن پیچھے سے ہم پر نہ چڑھ آئے، انہیں اپنے تیروں کے ذریعے دور رکھنا، نزدیک نہ آنے دینا۔ ہم جیتیں یا ہاریں بس تم اپنی جگہ پر رہنا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تو بھی ہماری ساتھ شریک نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح لڑائی کا منصوبہ تیار کیا، پڑاؤ کے لیے اونچی جگہ منتخب فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھنڈے عطا فرمائے، فوج کا جذبہ ابھارنے کے لیے ان سے خطاب فرمایا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت فرمائی، جنت کی بشارتیں دیں، دلیری اور بہادری کی روح پھونکنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ اب ایک کے مقابلے میں ایک کی لڑائی ختم ہوئی اور عام مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ کافروں کا جھنڈا اب بنی عبدالدار کے ایک حبشی غلام ثواب نے اٹھا لیا تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کے بازو پر وار کیا، بازو کٹا تو اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک صحابی نے اس کے دوسرے بازو پر وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹا تو وہ بیٹھ گیا اور جھنڈوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان تھام لیا۔ اب ایک اور صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا۔ اب جو جھنڈا گرا تو بس گرا ہی رہا، پھر کسی نے اسے نہ اٹھایا۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی، تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر بہت عجیب حالت طاری تھی۔ ان کے سر پر سرخ پٹی بندھی تھی، وہ جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ ایک مشرک اپنے ساتھیوں کو بہت زور و شور سے جوش دلا رہا تھا، ان میں ولولہ ابھار رہا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے وار کرنا چاہا تو اس نے شور مچا دیا۔ پتہ چلا وہ عورت ہے، انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار پر حرف نہ آنے دیا۔
ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ دوسری طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے۔ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ انہیں اس طرح اڑا دے رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے علم برداروں کا صفایا کر دیا، ان کی تباہی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بڑے بڑے سورما ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے، کنی کترانے لگے۔ آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن مردانہ وار سامنے آ کر نہیں، پیچھے سے وار کر کے شہید کیا گیا۔ وہ ایسے کہ وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا، ان کے آقا کا نام جبیر بن مطعم تھا۔ یہ وحشی بن حرب نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا، کم ہی خطا ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں ہند کا باپ عتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور جبیر بن مطعم کا چچا بھی اس لڑائی میں قتل ہوا تھا۔ اس بنیاد پر ہند اور جبیر نے وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے، اس کے علاوہ انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وحشی بن حرب آزادی اور انعام کے لالچ میں شروع جنگ سے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، اس لیے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آخر یہ موقع اسے مل ہی گیا۔ اس نے اپنا نیزہ تولا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ لیا اور نیزہ پھینک دیا۔ نیزہ ان کی ناف سے نیچے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ تمام مشہور صحابہ رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں بدستور ڈٹے رہے۔ انہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے قدم جم ہی نہ سکے۔ جبل رماتہ کے درے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کی قیادت سونپی تھی اور فرمایا تھا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضرات وہاں چوکس کھڑے تھے کہ مشرکوں کے ایک دستے کو ان لوگوں نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ دستہ خالد بن ولید کا تھا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی صلاحیتیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں، لہٰذا مشرک ہونے کے باوجود زبردست جنگجو تھے اور جنگ کے میدان کا خوب غور سے جائزہ لیتے تھے، اس کام میں ماہر تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ اگر وہ لوگ اس درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو کامیابی ہو سکتی ہے، اس طرح مسلمان پیچھے کی طرف سے گھر جائیں گے اور اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے دستے کو لے کر اس طرف بڑھے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنے دستے کو حکم دیا، دشمن پر تیر برساؤ اور اس قدر تیزی سے برساؤ کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور اس قدر مہارت سے ہوئی کہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار بھی اپنے دستے کے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن وہ بھی آخر خالد بن ولید تھے۔ اپنی جنگی صلاحیت کا انہیں بھی اندازہ تھا۔ چنانچہ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر حملہ آور ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ان حضرات نے خالد بن ولید کے دستے کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اس کی طرف کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اب جنگ اپنے پورے زوروں پر تھی۔ 700 مجاہدین کا چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ یہ بڑا لشکر ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھا۔ آخر جب کافر پورا زور لگا چکے اور مسلمانوں کو ایک انچ بھی پیچھے دھکیل نہ سکے بلکہ خود انہیں بار بار پیچھے ہٹنا پڑا، تو ان کا حوصلہ جو کہ میدان جنگ میں اہم چیز ہے شکست کھا گیا۔ حوصلہ ٹوٹنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کا جھنڈا بھی گر گیا۔ پھر کسی نے اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔
ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے اشعار گا گا کر اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، اب وہ اپنا کام بھول کر پنڈلیوں تک کپڑا اٹھائے بھاگنے لگیں۔ سامعین کرام، یہ تھی غزوہ احد کی تیسری ایپیسوڈ۔ اگر چینل عزت والے کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ غزوہ احد کی آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وصحبه وسلم